کوشش ہوتی ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، جس طرح پیٹرول کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ڈالر پہنچ سے باہر ہے، روپے کی بے قدری جاری ہے، لوگ پریشان ہیں، کاروبار کیسے چلے گا، آگے کیا ہوگا، بچوں کی فیسیں کیسے دیں گے، گھر کیسے چلے گا۔ تو اس مایوسی کے عالم میں لوگوں کو امید دلانے کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کا سہارا ہم لیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور لوگوں کو تھوڑا سا ان کی کاؤنسلنگ کریں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے، اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ ہمارے مہمان کی جانب بڑھوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسی سلسلے میں مجھے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ ہے محمود و ایاز۔ آپ نے کہانیاں تو بڑی سنی ہوں گی جی، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود غزنوی کا ایک غلام ہوا کرتا تھا ایاز۔ تو ایک بار محمود غزنوی نے اپنے غلام سے کہا کہ میری انگوٹھی کے اوپر ایک ایسی عبارت لکھ کے دو جس سے میں جب خوش ہوں تو افسردہ ہو جاؤں، اور جب میں افسردہ ہوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ اور اس شخص نے جو عبارت لکھی تھی انگوٹھی پہ وہ تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت جتنا بھی مشکل ہے پر گزر جائے گا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے مہمان کا تعارف کروائیے۔ جی بالکل، اس وقت عمیر جالیہ والا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمیر صاحب سمجھائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ بالکل سمجھا کے دیکھیں، گزر بھی گیا ہے، کافی حد تک گزر گیا ہے اور اچھے وقت آنے لگے ہیں، مجھے تو بہت قریب لگ رہے ہیں۔ سو بالکل پاکستان ہیز ڈن ویل، سب لوگوں نے کوپ کیا ہے۔ دیکھیں چیزیں اتنی مہنگی بھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ممکن بنا دیا۔ ہم پاکستان جو ہے وہ ایک اچھی اس حوالے سے کہتے ہیں نا ریزیلینٹ قوم ہے کہ باؤنس بیک کر جاتے ہیں، کہ لگتا ہے کہ نہیں ہوگا لیکن پھر ہم کر جاتے ہیں۔ تو وی ہیو ڈن ویل، اور انشاءاللہ برے وقت جو ہے وہ ختم ہونے لگے ہیں۔ بالکل جی عمیر صاحب، برا وقت جو ہے وہ ختم ہونے لگا ہے، لیکن آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے اور جو وقت گزر رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان مشکلات کو بظاہر جو مشکلات بڑھ رہی ہیں ان سے حل کیسے ممکن ہے؟ یعنی ہم ذہنی مریض بھی ہوتے جا رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جی ہماری تنخواہ اگر 35,000 روپے ہے اور جو ہمارے اخراجات 32,000 یا 33,000 ہوا کرتے تھے اب وہ 38,000 پہ کھڑے ہیں، تو یہ 3,000 کا جو خسارہ آ رہا ہے یہ ہم کیسے پورا کریں گے؟ اسی پریشانی اور اسی کشمکش میں ہم ڈپریشن بھی آ رہا ہے، انزائٹی بھی آ رہی ہے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ جی یہ آپ کو مزید پریشان کرتا رہے گا۔ دیکھیں ہم کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دور بدل گیا ہے، اور اب جو لوگ ایک فکس نوکری، ایک ہی نوکری کیا کرتے تھے اور وہ بھی پرانے والے انداز کی، ایک تو وہ ختم ہو جائیں گی آنے والے وقتوں میں، اور دوسرا یہ کہ اس پہ گزارا ممکن نہیں ہے۔ تو تمام لوگ، اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے ساتھ ساتھ اپنے کاموں کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور کام ساتھ لگا لیا، کوئی ڈیجیٹل حاصل جسے کہتے ہیں، کچھ آن لائن شروع کر دیا، تو ایک کام کر رہے ہیں لیکن اپنی سورس آف انکم یعنی آمدنی کی ایک اور رستہ بڑھا لینا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اب گھروں میں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ گھر میں حالات ممکن بنا سکتے ہیں جہاں آپ خود بھی اچھے رہ سکتے ہیں، بچوں کو پال سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان حالات کے اندر یہ چوائسز سب کے لیے ممکن ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، میں نے بھی اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، میرے والد جو ملٹیپل کام کرتے تھے، اپنے ادارے کا کام بھی کرتے تھے، ویکینڈز کو پڑھاتے بھی تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے زیادہ اچھا پڑھیں اور ان کی تنخواہ میں نہیں پورا ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی آج کے دور کی الگ چیلنج ہے، چاہے وہ مہنگائی کی وجہ سے آیا ہوا ہے، لیکن چوائسز ہمیشہ ہوتی ہیں۔ تو فوکس جب ہم دماغ کو ان چیزوں پہ بناتے ہیں نا کہ ہم کر کیا کیا سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم مسئلے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے کوئی حل اٹھائیں اور اس کی طرف بڑھ جائیں۔ عمیر صاحب میں چاہوں گی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں، یہ جو مستقبل کی فکر ہے نا کہ فیوچر کو لے کے ہم بڑے زیادہ کنسرن رہتے ہیں کہ پریزنٹ میں جینا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس میں ہمارا حال خراب ہو رہا ہے، ہمارے بچے اگنور ہو رہے ہیں، ہماری ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ یہ کون سمجھائے گا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پھر آگے جو آپ جمع کر رہے ہیں یہ شاید آپ کو یوز کرنا بھی نصیب نہ ہو؟ یہ تو ہمارا بنانے والا ہمیں سمجھا رہا ہے، اور وہ مومن کی علامات میں یہ بتا رہا ہے کہ مومن نہ پاسٹ کے اوپر رنجیدہ ہے، نہ گزرے ہوئے کل کے اوپر رنجیدہ ہے، نہ آنے والے کل کے بارے میں پریشان ہے، اور مومن آج کا ہے، وہ کل کے مسائل اور کل کے وسائل کل پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بالکل ہمیں اپنے دین سے بھی یہی رہنمائی ملتی ہے، اور یہ انسانی چیلنج ہے اگر اس کو دیکھا جائے کہ آپ آج اس وقت جو اویلیبل ہے، جو موجود ہے، جو پریزنٹ ہے، اس کو چھوڑ کے میں فکر میں لگا رہا ہوں آگے والی، آپ دیکھیں کتنا شیطانی خیال ہے، یہ مجھے ہٹا دیتا ہے جو میں کر سکتا ہوں اس سے، اور مجھے شکایت پہ لے آتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگ لگ گئے ہیں، ہماری عوام لگ گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں ماضی پہ روتا رہوں، تو یہ بھی ایمان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور غلط ہوا ہے تو مجھ سے معافی مانگ لو، لیکن اس پہ اپنی زندگی خراب نہ کرو۔
سو آج پہ جب ہم ان دونوں وریز سے جب ہم ہٹتے ہیں تو نفسیات بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پوری کی پوری انرجی جو ہے جب ہم آج کے اوپر لگاتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ رویہ شکر والا ڈالتے ہیں بجائے اس کے کہ شکایت والا ڈالیں، تو اس شکر والے رویے کی وجہ سے جو امپیکٹ آتا ہے، چاہے وہ آپ دینی اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، یا ایسے لوگ جو کہ مشکل وقتوں میں یہ جو اچھا آپ نے مزاج شکر رکھتے والے ہیں وہ رویے کی بات کی ہے نا عمیر صاحب، اس میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا اس پر بھی آپ بات کریں کہ ہمارا یہ جو اطمینان ہے نا، یہ شکر ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اطمینان آنے کے بعد، اس کا معیار کچھ بدل گیا ہے۔ پہلے وقت تھے کہ جناب پتہ تھا کہ دال بھی پکی ہوگی تو ہم کھا لیں گے اور اچھی نیند آ جائے گی، اب دال اور آلو وغیرہ پہ تو گزارا ہوتا نہیں ہے۔ اب بچوں کو بھی ہم نے مرغن غذاؤں پہ لگا دیا ہے کہ ان کو بھی سٹیٹس کو شو کرنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے ہم نے بتا دیا کہ آپ یہ کھاؤ گے تو بتاؤ گے اب مزہ آیا۔ یہ کیوں ہو گیا؟ جی بالکل، شکر والا رویہ ذرا کم ہو گیا ہے، مقابلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور کھانے پہ بھی مقابلے اور کھانے دکھانے پہ بھی مقابلے ہیں۔ ابھی بھی حالانکہ ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ملک آپ جانتی ہیں 50% غریب ہے، تو اس میں لوگ پبلک دسترخوان پہ بھی کھاتے ہیں، لوگ اپنا بچا ہوا کھاتے ہیں، کئی گھروں میں پورا نہیں ہوتا 3 وقت کا، جتنے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے غذائیت پوری نہیں ہے۔ تو اس ایسے وقت کو جب آپ کنسیڈر کرتے ہیں، پاکستان میں ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ ہماری آدھی آبادی ایسی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے نوالے سے پہلے شکر نہ ادا کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی آپ لذیذ کھانے بناتے ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان اتنے اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مرغن غذائی بناتا ہے، لیکن اگر وہ ہم شکر کے ساتھ نہ کر رہے ہوں تو وہ کتنا بڑا کفران ہے۔ تو ایک تو ذاتی طور پہ اس کے بارے میں سوچیں، دوسرا جب یہ رویہ بن جاتا ہے آپ کے گھر کے اندر، تو آپ کے گھر میں بڑے تو ایک امپیکٹ رکھتے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہیں وہ کتنی بات سیکھتے ہیں، اور ان کے لیے پھر یہ زندگی بھر کا رویہ ہے کہ انہوں نے شکایت ڈالنی، انہوں نے رولا ڈالنا ہے کہ مجھے یہ کیوں لیکن نہیں ملا۔ عمیر جس کا صاحب باپ مسئلہ شکر یہ کرتا ہے کہ ہم اس کے پیئر بچے پریشر شکر میں کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ انوالو ہو چکے ہیں، ہمارے سر پر اتنا حاوی ہو گیا ہے پیئر پریشر، کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی